نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشاہدات قرآن میں قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے۔ پارہ نمبر 6، لا یحب اللہ، آیت نمبر سورہ نساء کی 148 سے سورہ معدہ آیت نمبر 227 تک۔ تو شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ لا یحب، لا نہیں، یحب پسند کرتا ہے، ہرگز نہیں پسند کرتا اللہ کہ بری بات کو زور سے کہیں، یعنی برائی کو زور سے ظاہر کرنا، قول من القول، بات کو، سوائے اس کے کہ من ظلم، جس پر کہ ظلم کیا گیا، یعنی جو بری باتوں کو زور سے نہیں کہنا چاہیے، غلیظ الفاظ کو گالیوں کے الفاظ بھی نہیں دینا ہے، اور برے باتوں کو شکایت بھی زور سے، کسی کے بارے میں عیب زور سے کسی کے بیان کرنا نہیں ہے۔ تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء، یعنی نہیں پسند کرتا اللہ بری باتوں کو زور سے کہیں، من القولی، باتوں کو، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا، یعنی جس پر ظلم ہو وہ مظلوم ظلم کی شکایت کر سکتا، اس کے علاوہ دوسروں بری باتوں کو زور سے کہنا منع کیا گیا ہے، اور جو اس کو دور کر سکتا اس کے ہی سامنے مظلوم بول سکتا زور سے بات کو، جیسا کہ یتیم ہے، غلام ہے، پہلے خاندان میں غلام ہوا کرتے تھے نا، ویسا، لیکن وہ جو لوگ وہ باتوں کو دور کر سکتے ان کے سامنے یہ بول سکتے، دستن سنا سکتے، ورنہ نہیں، ورنہ یہ عیب غیبت ہو جاتا یہ۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن السوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان، اگر تم بجائے اس کے بجائے تبدو، تم ظاہر کرو خیر کو، یا تم چھپاؤ، یا معاف کر دو، درگزر کر دو برائی کو، یہ بہت اچھا ہے۔ فإن اللہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اس کے، اور معاف کرنے والوں کو قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور رسول کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق ڈال دیں، یفرقون، فرق کر دیں رسولوں کے درمیان، اللہ کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے بعض پر اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنا لے دونوں کے درمیان کوئی اور راستہ نکالے، یہ کتاب کے بجائے، یہ احکام، اللہ کے احکامات کے بجائے کوئی اور احکامات چاہتے ہیں، تو اولئک هم الکافرون حقا، تو یہی لوگ اصل میں کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت مہین عذاب، دردناک عذاب۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ، اور ہرگز فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان، مِنْهُمْ، ان میں سے، أُولَئِكَ سَوْفَ، انہی لوگوں کو جلد ہی دیا جائے گا، يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر دیا جائے گا ان کو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے، یعنی اگر معاف کر دیں گے، کسی کو معاف کر دینا کرے تو یہ خیر ہے، اس سے پہلے بھی فرمایا گیا نا، معاف کر دینا میں خیر ہے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ معاف کر دینا، معاف کرنا بہت پسند ہے اللہ کو، اور اس میں نیت بھی شامل ہے معاف کرنے میں۔ اگر آپ کسی کو برا، یعنی جھگڑا ہوا، اگر آپ خاموش ہو گئے، یعنی رکھتے ہوئے بھی جواب دینے کی
صلاحیت تک تو خاموش ہو گئے تو یہ معاف کرنا ہے، یہ نیکی ہے یہ، اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ تو ہمیشہ معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے انسان میں۔ یعنی حدیث ہے سورہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی عیب نکالنا بھی، باہر زور سے بول دینا ان کے عیب، یہ بھی منع کیا گیا یہ یہاں پر۔ اور آل عمران 134 آیت میں بھی فرمایا کر گیا، معاف کر دو، نیکی کا حکم دو۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا گیا نا قرآن میں کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ جب ان پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگائی گئی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ میں ان کو پیسے دیتے تھے، میں نہیں دوں گا، بند کر دوں گا ان کے پیسے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ نہیں، ایسا مت کرو، کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو معاف کر دینا بہت اچھی بات ہے، یہی اس میں یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ ہاں، اب ہے اللہ یسألک اہل الکتابی، وہ سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزلا، کہ نازل ہو، علیہم، ان پر، ایسی کتاب، من السماء، آسمان سے، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہ۔ یعنی اہل کتاب کیا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اور باتیں آ گئے آسمان سے، اور احکامات آ گیا نا قرآن کے علاوہ، اور تو اللہ تعالیٰ فرمانے فقط سألوا، یقیناً سوال کیے گئے تھے موسیٰ سے بھی ایسی سوال کرے تھے وہ لوگ، اس سے بڑے سوال کرے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من ذالک، فقالوا، انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ، ہم کو اللہ کو سامنے بتاؤ، جہرتاً یعنی سامنے، ارنا دکھاؤ ہم کو اللہ کو سامنے۔ تو ایسا بولنے کی وجہ سے ان کو بجلی گھیر لی تھی نا، فاخذتہم الصاعقۃ، تو پکڑ لی ان کو ایک بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، تو پھر ان لوگوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد ما جاءتهم البینات، نشانیاں آنے کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے، سمندر ان کے لیے پھاڑ دیا گیا، ان کو چھڑایا گیا فرعون سے، ساری نشانیاں آنے کے بعد بھی ان لوگوں کیا کرے؟ بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ فعفونا عن ذالک، پس ہم نے معاف کر دیا اس کے بعد بھی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ کو وہ کھلی نشانیاں۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے اٹھا لیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو عہد لینے کے لیے، یعنی نہیں مان رہے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ طور پہاڑ کو ان کے سر پہ اٹھا لیا، مانو بول کے باتیں، تب جا کے مانے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں فقلنا لہم، اور ہم نے کہا ان کو داخل ہو جاؤ یہ دروازے میں، وسجدا، وقل، باب سجدہ کرتے ہوئے، فقلنا، تو انہوں نے کہا، لہم تعدوا فی سبتی، اور جب ہم نے کہا ان کو کہ مت زیادتی کرو ہفتے کے بارے میں، تو اخذنا منہم میثاقا غلیظا، تو انہوں نے وہ عہد کو توڑ دیا، ان کے توڑنے کی وجہ سے اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے، فبما نقضتم میثاقہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑا تھا عہد اپنا ان کا، وکفرہم، اور انکار کرنے کی وجہ سے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے بنا حق، وقولہم، اور ان کے یہ بات کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلف ہیں، بند ہے، پردے میں ہیں، کہنے کی وجہ سے، بل طبع اللہ علیہا، مہر لگا دی اللہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے سوائے تھوڑے، یعنی ان میں سے صرف تھوڑے لوگ ہی ایمان لائیں گے، پورے کے پورے ایمان نہیں لائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ روک دیا اب نیکی کرنے سے، اور ان کے لیے جہنم کی آگ، عذاب لازم ہو گیا۔ بکفرہم وقولہم علی مریم، اور ان کے یہ کفر کی وجہ سے، اور وہ جو انہوں نے ان کی بات جو مریم علیہ السلام پر بہتان لگائے تھے، بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، یعنی بیٹا عیسی علیہ السلام ان کے ناجائز بیٹے ہے بولے تھے ان لوگ، یہ بہتان تھا بہت بڑا جو یہودیاں لگائے تھے مریم علیہ السلام پہ، تو اس کی وجہ سے، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کی یہ بات کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ بن مریم کو اور اللہ کے رسول کو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ لوگ نہیں قتل کریے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا ان کو اور نہ سولی چڑھایا اس کو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ شبے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو اوپر اٹھا لیا نا ان کو، یہ فرمایا جا رہا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بلکہ وہ لوگاں جو اختلاف ہے اس میں، جو شک ہے اس میں سے ان کو مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کو کوئی اس کو علم نہیں ہے اس کا سوائے وہ اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ حالانکہ نہیں قتل کرے، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کا ویسا چہرہ کسی اور آدمی کا بنا دیے تھے اللہ تعالیٰ، یہ توریت میں لکھا ہوا ہے، ان کی ایک برنباس کی توریت ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ وہ آدمی سولی پہ چڑھا، وما قتلہ یقیناً، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا نہیں قتل کیے گئے وہ یقین سے، ان لوگوں کو قتل ہی نہیں کرے وہ لوگ، لیکن وہ بولتے کہ ہم قتل کر دیے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے سوائے وہ ضرور ایمان لائیں گے وہ ان کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہوئیں گے آپ ان پر گواہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اٹھا لیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر حدیثوں میں ہے کہ انہوں پھر سے واپس آئیں گے قیامت سے پہلے، تو جب پورے یہودیاں قتل کیے جائیں گے اور جب ایمان لائیں گے یہودی ان کے اوپر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، یہ فرمایا جا رہا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے لوگوں میں سے جو نے یہودی ہوئے، اللہ نے ہم نے حرام کر دیا ان پر پاک کی چیزوں کو، اچھی چیزوں کو جو حلال تھی، أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّ، جو حلال تھی ان پر، وَصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں بہت سے لوگوں کو ہم نے ان کے اوپر کوئی چیزیں جو حلال تھی وہ حرام کر دیا، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور کھانے کی وجہ سے، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ وہ روکے گئے تھے وہ سود سے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، یعنی ان لوگ بولتے تھے کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے، ہم صحیح ہے، باقی سب ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، ان کا مال کھایا جا سکتا، یہودیوں کہتے تھے، تو یہ وجہ سے اللہ تعالیٰ حرام کر دیے تھے ان کو بس پاک چیزوں کو۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب بہت دردناک۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، کیوں نہیں ان کے علم جاننے والے عالم لوگ، فی العلم، جو علم میں پکے ہیں، گہرے ہیں، کیوں نہیں وہ لوگ کہتے مومنوں کو، اور جو بھی ایمان لائے ہیں آپ پر، جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو آپ سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور جو نماز قائم کرنے والے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور مومن اللہ پہ ایمان لانے والے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں لیکن جو علم میں پکے ہیں ان میں سے، اور جو مومنون ایمان لانے والے ہیں، اور یومنون، اور جو ایمان لاتے ہیں آپ پر، جو نازل کیا گیا آپ پر، اور نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور مومن لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ جلد ہی عنقریب دیے جائیں گے بہت بڑا اجر۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبیین من بعدہ، بے شک ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور نبیوں کی طرف، من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
اور ہم نے وحی کی اسحاق علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام، یا ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا، اور ہم نے وحی کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ایوب علیہ السلام کی طرف، یونس علیہ السلام کی طرف، ہارون علیہ السلام کی طرف، سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو زبور، وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، یہ سب رسول ہیں جن کا ہم نے قصہ سنایا ہے آپ کو، علیکہ آپ کو، وَمِن قَبْلُ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان سے پہلے بھی رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو نہیں سنایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ رسولاً مبشرین و منذرین، بہت سے رسول ہیں جو خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، لِأَلَّا یکونا، تاکہ ہو جائیں آپ، للناسی لوگوں کے لیے، اللہ اللہ پر حجت ہے، یہ بعد الرسولی تمام رسولوں کے بعد، وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ وملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، اور انزلہ وہ نازل کیا ہے اس کو اس کے علم سے، اور یہ بات اللہ قرآن جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کی اللہ ہی گواہی دیتا ہے، اور تمام فرشتے گواہ ہیں، وکفی باللہ، اور کافی ہے اللہ کی شہادت۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو روکتے ہیں کفر کری، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکے ہیں اللہ کے راستے سے، عن سبیل اللہ، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک گئے بہت دور کی گمراہی میں بھٹکنا۔ ان الذین کفروا وظلموا ولم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، ان الذین کفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو ظلم کیے اپنے آپ پر، ظلموا، ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو، ہرگز نہیں پائیں گے اپنے آپ کو کہ اللہ معاف کرے گا ان کو، اور نہ اللہ ہدایت دے گا ان کو سیدھے راستے کی، الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے اس کے کہ ان کا راستہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابدا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ہے اللہ کو یہ بہت آسان۔ یا ایھا الناس، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً آ گئے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ، آ گیا ہے تمہارے پاس رسول جو حق ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، پس ایمان لاؤ اس پر، یہ اچھا ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے تو ساری چیزیں ہیں، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو، اے اہل کتاب مت غلو کرو، یعنی مت زیادتی کرو، فی دینکم، تمہارے دین میں غلو مت کرو، یعنی بڑا چڑھا کے بولنے کو دین غلو کرنا بولتے، مت غلو کرو دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، مت کہو اللہ پر سوائے حق کے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک کہ اس کے سوا نہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ بن مریم بن باپ کے پیدا ہوئے نا عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کو، الخاہا جو کلمہ ہے، جو الخاہا الی مریم و روح منہ، اور یہ کلمہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ڈالا گیا مریم علیہ السلام پر، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثۃ، اور مت کہو تم تین ہے، یعنی کرسچن لوگ نصارہ لوگ تین ہے، اللہ روح علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو اللہ مانتے، اللہ کو اللہ مانتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے، تین ہے بلکہ تین میں سے ایک ہے، تین ہے کہتے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے مت کہو ایسا تین ہے،
इंतहू खैर लकुम, बाज आ जाओ, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। इन्नमल्लाहु इलाहुं वाहिदुन, इसके सिवा नहीं कि अल्लाह सिर्फ़ एक अल्लाह है, तुम्हारा माबूद सिर्फ़ एक है। सुबहानहू, वो पाक है हर ऐब से। अन यकून लहू वलदुन, वो पाक है इस चीज़ से कि उसको एक बेटा हो, उसको कोई बेटा नहीं है उसको कोई बेटा, उससे पाक है वो। लहू माफ़ी समावाति व माफ़ी लर्ज़, उसके लिए तो आसमान में जो कुछ भी है उसी का है, जो ज़मीन में है उसी का है, यानी उसको औलाद की ज़रूरत ही नहीं है। औलाद बाप के लिए नस्ल जो होती, उसकी नस्ल कायम करने के लिए बेटा होता। अल्लाह को तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी, जो भी आसमान में ज़मीन में है वो सब अल्लाह का है, अल्लाह को बेटे की ज़रूरत ही नहीं है। वकाफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह निगहबान। लई यस्तन की फल मसीहू, हरगिज़ आर महसूस नहीं करते मसीह अलैहिस्सलाम, अन यकूना अबदन लिल्लाही, कि वो अल्लाह के बेटे, अल्लाह के बंदे हैं। और यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बंदे होने में कोई आर नहीं है। वलल मलाइकतुल मुक़र्रबूना, और फरिश्तों को कोई आर नहीं है अल्लाह के बंदे होने में। वमन यस्तनकिफ़ अन इबादतिही, और जो कोई आर महसूस करेगा उसके बंदे बनने में, उसके बंदों से, व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमिया, और वो तकब्बुर करेगा, इन्हें अपने आप को बड़ा समझेगा, तो ज़रूर हम जमा करेंगे, बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे उसको सबको, पूरों को। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, और रहे वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और नेक अमल किए, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, और उनको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा उनके अजर का। व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और ज़्यादा करेगा अल्लाह उसके फ़ज़ल से। व अम्मल लज़ीना, और रहे वो लोग जो इस्तनकफ़ू वस्तकबरू, जो आर महसूस करे और तकब्बुर किए, फ़युअज़्ज़िबुहुम, और तो अज़ाब देगा उनको, अज़ाबम अलीमा, बहुत बड़ा अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब। ला वला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, नहीं पाएंगे वो अल्लाह के सिवा कोई मददगार और ना कोई दोस्त। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिहिम, ऐ लोगो जो ईमान लाए, या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, यकीनन आ गया तुम्हारे पास एक दलील आ गई रब की तरफ से, मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने नाजिल किया तुम पर एक नूर, खुला नूर, कुरान, हिदायत आ गई तुम्हारे पास। व अम्मल लज़ीना आमनू बिल्लाही, और रहे वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर, वा तसीमू बिही, और थाम लिए उसकी रसीब को, इन्हें पूरा पूरा अमल किए उस पर। फ़सयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु व फ़ज़लिन, तो ज़रूर दाखिल किए जाएंगे वो अल्लाह की रहमत में और उसके फ़ज़ल में। व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा, और वो यह हिदायत देगा उनको सीधे रास्ते की तरफ। यस्तफ्तूनका, वो फ़तवा पूछते हैं आपसे, कुलिल्लाहु, कह दीजिए, अल्लाह युफ्तीकुम फ़िल कलालता, अल्लाह फ़तवा देता है तुमको कलाला के बारे में। कलाला यानी एक वो आदमी जिसको कोई बेटा नहीं है, तो उसका तरका, उसके मरने के बाद वो उसकी छोड़ी हुई चीज़ के बारे में फतवा देता है। इनिमरुउन हलका, अगर एक मर्द हलका मर जाए, यानी उसको मौत आ जाए, लैसा लहू वलदुन, नहीं है उसको कोई बेटा, व लहू उख्तुन, और है उसको एक बेटी, फलहा निस्फु मा तरका, तो वो हकदार होगी, उसकी बहन हकदार होगी। अगर उसको बेटी नहीं, बहन है, उसको बहन है एक, तो बहन आधे तरके की हकदार होगी, बेटा नहीं है तो बहन हकदार होती वो शख्स के जो जिसको मौत आ गई, जो मर गया। वह हुआ यरिसुहा, वो औरत वारिस होगी उसकी। इल्लम यकुल लहू वलदुन, अगर नहीं है उसको कोई बेटा, कोई शख्स को अगर बेटा नहीं है, वो मर गया, तो उसका तरका जो छोड़ी हुई जिसकी जायदाद है उसकी कौन हकदार होगी? उसकी बहन हकदार होगी। फ़इन कानतस नतैनी फ़लहुमस सुलुसानी मिम्मा तरका, अगर है उसको दो बहनें हैं तो हर एक को 1/3 होगा, जो भी हिस्सा छोड़ा वो। व इन कानू इख्वतुन रिजालन व निसान फलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैनी, अगर है उसको बहना भी है और भाई भी है, इख्वतुन भाई है उसको, तो मर्द के लिए औरत का दो हिस्से, दो औरतों के हिस्से एक मर्द के लिए होंगे, मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर होगा।
وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، تو ظاہر کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ تم نہ بھٹکو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا رحم کرنے والا اور رحیم ہے. رحم کرنے والے ہیں، مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بعقودی، پورے کرو اپنے عہدوں کو، جو بھی عہد کرتی ہیں اس کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اور تم پہ حلال کیے گئے ہیں تم پر چوپائے. چوپائے یعنی مویشیوں میں سے، انعام یعنی گائے، بھینس، بکری، اونٹ، گھوڑا، یہ سب چیزیں حلال کریے گئے ہیں. یہ چیزوں کو کھا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ما یتلی علیکم، جو بھی پڑھا گیا تھا تم پر، غیر محل الصید، اور نہیں تم ہے تمہارے لیے حلال جبکہ تم شکار میں ہو. جبکہ تم حرم، کیا نہیں ہے تمہارے لیے شکار کرنا جبکہ تم حرم یعنی احرام کی حالت میں ہو. انتم حرمن، احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، نہ شکار کرو تم. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ایسا نہیں بول سکتے ہم، اللہ تعالیٰ ہے جو حکم دیے اس کو پورا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام، اے لوگو جو نہ تم حلال کرو یعنی نہ تم بے حرمتی کرو. کس کی بے حرمتی نہ کرو؟ اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرام مہینوں کی، احترام والے مہینوں کی. یہ 4 مہینے احترام والے ہیں نا، اس کی بے حرمتی نہ کرو. ولا الہدیہ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو لوگ قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی مت کرو. جو لوگ آتے تھے نا مکہ کو دور دراز سے، مکے میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین چلتا تھا وہاں پر، اس پہ قائم تھے وہ لوگ. تو ان کے تھوڑے باتیں تھے ان لوگوں میں، حج کرنا ان کو معلوم تھا، طواف کرنا معلوم تھا، قربانی کرنا معلوم تھا، تو آتے تھے. تو ان لوگ اپنے جانوروں کے اوپر، جانوروں کو ساتھ لے کے آتی تھی، تو ان کی بے حرمتی مت کرو فرمایا جا رہا ہے یہاں. اور ولا خلائد، اور پٹے پڑے ہوئے رہتے تھے ان کے گلوں میں، پٹے پہنا کے جانوروں کو مکے کی طرف لاتے تھے. تو اللہ کے لیے لاتے تھے نا، ایک نیکی کام کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کی بے حرمتی مت کرو فرمایا جا رہا ہے. ولا آمینا، اور نہ وہ قافلے جو آتے تھے بیت اللہ کے، بیت الحرام بیت اللہ کی طرف آتے تھے وہ لوگ، تو ان کی بھی بے حرمتی مت کرو. یبتغون فضلا من ربہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں نا، اللہ کے لیے آتے تھے وہ لوگ. ورضوانہ، اور اللہ کی مرضی چاہتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام اتار دو تو شکار کرو. فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ آمدہ کرے تم کو دشمنی قوم کی، ان تصدوا، کہ تم روکو یعنی تم کو، جنہوں نے تم کو روکا تھا، ان المسجد حرامی، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو ان کو. یعنی جب مکے میں کافر لوگ مدینہ شریف رسول اللہ علیہ وسلم آ گئے نا، تو آنے سے روکتے تھے. تو یہ دشمنی ہوگی تھی نا ان لوگوں سے، مکے والوں سے، مدینے والوں کو، مسلمانوں کو. تو یہ دشمنی کی وجہ سے تم ایسا مت کرو ان کے ساتھ فرمایا جا رہا. جو کہ قافلے آتے بیت اللہ کو، اور جو جانور آتے قربان کو لے کے آتے وہ لوگ، وہ دشمنی کی وجہ سے ان کو مت روکو اور نہ زیادتی کرو ان پر. وتعاونوا، اور تعاون کرو یعنی مدد کرو ان کی، یعنی تعاون کرو مطلب ظلم مت کرو ان پر. اللہ بری، یہ نیکی کا کام ہے نا، البری والتقوی، تقوی میں اور نیک کام میں ان کا تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو گناہوں میں اور زیادتی کرنے میں. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں، شدید سخت انتقام لینے والے ہیں. حرمت یعنی حرمت، حرام کی گئی ہے تم پر، میتۃ
میں تتو یعنی مردہ چیز حرام، مردہ نہیں کھا سکتے، کوئی بھی مردار چیز کو نہیں کھا سکتے۔ والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ اور جو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے اس پہ ہے وہ دیولوں پہ، اس پہ جو ذبح کیا جاتا اس پہ وہ بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقۃ اور گلا گھونٹ کر مرنے والی چیز کو، جو بھی جانور گلا گھٹ کر مر گیا اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ والموخوذۃ اور جو چوٹ کھا کر مرنے والے جانور کو بھی نہیں کھا سکتے۔ والمتردیۃ اور گر کر مرنے والے جانور کو بھی نہیں کھا سکتے، بلندی سے گر کر مرنے والی جانور کو۔ والنتیحۃ اور ٹکر لگ کے مرنے والے جانور کو بھی نہیں کھا سکتے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور جس کو درندہ کھا گیا وہ جانور کو بھی نہیں کھا سکتے۔ الا ما ذکیت سوائے اس کے کہ ذکیتم وہ پاک ہو، مطلب وما یہاں آگے بتا گیا وما ذبیح علی النصب اور جو بھی ذبح کیا گیا ان کے آستانوں پر، دیولوں پر، مندروں پر۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیراں لگا کے جو فال نکالتے وہ تیروں سے فال نکالنا بھی حرام ہے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ نکالنا کیا بولتے فال نکالنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ الیوم یئیس الذی کفروا من دینکم الیوم یئیس آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر مایوس ہو گئے ہیں آج کے دن اپنے دین سے۔ فلا تخشوہم مت ڈرو ان سے، واخشونی مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی یہ آخر آیت ہے یہ جو نازل کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر آج کے دن جب فتح ہو گئی، پورا مکہ فتح ہو گیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکومت چلنے لگی مکے میں بھی، اور وہ بھی ہو گیا نا اللہ تعالیٰ اعلان کر دیے جو بھی ہے کافر نکل جاؤ، 4 مہینے کا ٹائم دیے تھے، اس کے بعد صرف مسلمان ہی رہنا یہاں پہ۔ اس کے بعد آخری میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ان کے دین سے، یعنی پورا دن اب اللہ ہی کا چلے گا وہاں پہ مکے میں، مت ڈرو ان سے، ہم سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور الیوم آج کے دن میں نے اکملت میں نے پوری کر دی تم پر، یعنی دین تمہارا آج مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی اور میں اپنا انعام بھرپور کر دیا، میری نعمت تم پر بھرپور کر دیا۔ ورضیت لکم اور پسند کر دیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین۔ ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم اور جو کوئی بے چین ہو گیا، مجبور کر دیا گیا بھوک سے، نہ کہ رغبت کرنے کی بنا پر، گناہ کی رغبت کی بنا پر، یعنی وہ لوگ مستثنا ہے یہ حکم سے کہ یہ حرام نہیں کھا سکتے، گر کے مرنے والے اور یہ گلا گھٹ کر مرنے والے، چھوٹ کھا کر مرنے والے جانوروں کو نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو ویسے لوگ 2-3 لقمہ یہ حرام چیز میں سے لے سکتے جان بچانے کے لیے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف نہ کہ گناہ کے ارادہ نہیں ہے اس کا، صرف اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ ہے کہ جان بچانے کا ارادہ ہے، تو 2-3 لقمے یہ مردار میں سے کھا سکتے جان بچانے کے لیے، نہیں تو ورنہ جان چلے جاتی نا، بہت بھوکا ہے، 3-4 دن کا بھوکا ہے تو۔ ویسی صورت میں بعض صورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے کیا چیزیں حلال ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے آپ، أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ یعنی آپ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حلال ہے، تو کہہ دو ان کو کہ ہاں یہ وہ چیز حلال ہے جو تم نے، بعض دفعہ کیا ہوتا شکار کرنے کے لیے جو تم نے سکھایا تھا، علمتم من الجواہری یعنی بعض کتوں کو وہ شکار کرنا سکھاتے تھے، وہ لوگ شکار کھیلنے والے جانور ہوتے تھے تو تم ان کو سدھارتے تھے، جو یعنی شکار کھیلنے والے جانوروں کو جو تم نے سدھارا ان کو، سدھارا یعنی سکھایا ان کو، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے شکار کو پکڑ کے روک رکھتے تھے، تو نہ پکڑ کے روک رکھے تو اس کو جا کے ذبح کر لے سکتے۔
تو یہ جو اس کی تم نے تعلیم دے رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں کو حلال کیا فرمایا جا رہا۔ من الجو جو روک کے رکھتے اپنے دوارے سے، تو علمونہا جو تم سکھائے تھے ان کو، مما علمکم اللہ جو اللہ سکھایا تھا تم کو، تم ان کو سکھائے تھے نا سدائے ہوئے جانور جو شکار پکڑ کے رکھتے، تو انہوں پکڑ کے رکھے تو ان کا شکار وہ کر سکتے، جائز ہے، کھا سکتے۔ فکلوا مما امسکنا، یعنی تم کھاؤ اس کو جو بھی ان لوگوں جس کو وہ روک کے رکھے، کتے وغیرہ روک کے رکھتے نا اس شکار کو پکڑ کے رکھے تو وہ کھا سکتے۔ امسکنا علیکم جو روک کے رکھے تمہارے لیے، وذکروا اسم اللہ تو اس پر اللہ کا نام لو، یعنی اس کو ذبح کرو اللہ کا نام لے کے۔ وذکروا اسم اللہ اللہ کا نام لو اس پر، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات آج کے دن حلال کر دی گئی تم پر تمام پاک چیزیں، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا جو اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے تھے، حل لکم یعنی یہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور وہ کھانا ان کا ذبیحہ، کھانے کا مطلب کھانا روٹی نہیں بلکہ ان کا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے، جو بھی وہ حلال کرتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے حلال کرنا، وہ لوگوں کو جو طریقہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا اس پر، وہ حلال ہے، اگر وہ اللہ کا نام نہیں لیے تو وہ حلال نہیں ہے۔ والمحصنات من المؤمنات اور پاک باز عورتیں، پاک دامن عورتیں، مومنہ وہ بھی مومنات ہونا، اللہ پہ ایمان لانے والی ہونا۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور وہ عورتیں تمہاری عورتیں ان پر حلال ہیں اور ان کی عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہے، من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، تو وہ عورتیں پاک دامن عورتیں حلال ہیں، یعنی ان سے شادی کر سکتی ہیں اہل کتاب کی عورتوں سے، اگر وہ پاک دامن ہیں ہونا ہے لوگا، وہ نہیں ہونا، غلط کام کرے ہوئے نہیں ہونا، اور مومنات بھی ہونا لوگا، اللہ پہ ایمان لانے والی ہونا، تو اس وقت ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اذا آتیتموہن اور جب تم ان کو نکاح میں لاؤ تو ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں لاؤ، اجورہن ان کے مہر ادا کرو، اور یہ محسنین احسن ہے نکاح کرنے کے لیے، نہ کہ مسافحین اور نہ کہ خالی خواہش پوری کرنے کے لیے، ولا متخذی اخدانہ اور نہ چھپی ہوئی دوستی، نہ چھپا ہوا نکاح جائز ہے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط اعمالہم اور جو کرے گا، جو انکار کرے گا یہ احکامات کے ایمان لانے کے بعد، تو اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ خسارے میں ہوگا آخرت میں۔ انہیں نکاح کے شرائط میں سے ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے، چھپا چھپی نکاح، چھپی ہوئی دوستی نہیں، جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم اور جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم ایدیکم الی المرافق جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے غسل کر لیا کرو، تم دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، تمہارے چہروں کو اور تمہارے ہاتھوں کو کہنیوں تک، فامسحوا برؤوسہم اور مسح کرو تمہارے سروں کا، یعنی سر کا مسح میں کان بھی شامل ہے، وارجلکم الی الکعبین اور پیر کو دھو لو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اور تم ہے جنابت کی حالت میں، فَطَّہَّرُوا تو پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو، یہاں کا مطلب ہے غسل کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ مرضى اگر تم ہو مریض، او علی سفر اور یا سفر میں ہو، پانی نہیں مل رہا، او جاء احد منکم من الغائط اور تم آئے ہو قضائے حاجت سے، یا لامستم نسائی یا تم چھوئے ہو عورتوں کو، اس میں لمستم نہیں بولے، لامستم بولے، یہ دو لوگ شامل ہوتے ہیں، مرد اور عورت چھوئے ایک دوسرے کو، تو یہ خواہش کی طرف اشارہ ہے، یہ خواہش سے چھوئے ہیں، تو فلم تجدو اور نہ پائے تم پانی، مان فتیمموا صعیدا طیبا تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، پاک
سعیدن کے معنی مٹی کو نہیں کہا گیا ہے، پتھر جو زمین کے اوپری چیز کو مٹی کہتے ہیں، زمین کی اوپری چیز سے پتھر ہو یا مٹی ہو یا جو بھی اوپری چیز ہے زمین کے، اس سے تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم و ایدیکم، اور مسح کرو چہروں کا اور تمہارے ہاتھوں کا، منہ اس میں سے۔ تیمم کرنا کیا ہے؟ چہرے کا مسح کرتے، پاک مٹی پہ ہاتھ مارتے اور پھر منہ پہ پھیر لیتے اور کونیوں پہ۔ اگر مٹی گرد نہیں بھی ہے تو ہاتھ مارنا ہی کافی ہے، جو بھی زمین پہ ہے زمین کے پر ہاتھ مارنا اور پھر مسح کر لینا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لطہرکم ولیتم بنعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ وما نہیں چاہتا اللہ کہ تم پر کوئی حرج ڈالے، لیکن اللہ چاہتا ہے تو کہ تم کو پاک کر دے اور پوری کر دے اپنی نعمت کو علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم نے پر دی ہے، اللہ کی نعمت۔ تو یعنی نعمت سے اللہ انسان کو خوشی حاصل ہوتی نا، تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ خوشی سے یاد کریں گے تو پھر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان، تو اللہ کی طرف جھکتا ہے پھر، تو یہ فائدہ ہے ویسا شکر کرنے کا، اس کی نعمت کو یاد کرنے کا۔ الذی، جو بھی اس نے تم نے وعدہ کیا اس سے، اذ قلتم سمعنا واطعنا، یعنی جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی ہم وعدہ کرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ سے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیا بولے تھے ہم؟ جب تم نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی سینے کے راز بھی اللہ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر عدل کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، نہ تم قوم کی دشمنی نہ آمادہ کرے تم کو، قوم کی دشمنی کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی قائم ہو جاؤ اللہ کی خاطر، حق پر قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ ولا یجرمن، نہ آمادہ کرے تم کو قوم کی دشمنی کہ تم عدل نہ کرو، اعدلو، انصاف کرو، ہوا اقرب، یہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ لوگوں سے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں انکار کیے اور جھٹلائے بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں، آگ میں رہنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب کہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف، ایدیہم وکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو۔ یہ اشارہ ہے جب دشمنان اسلام، بہت سارے لوگ واقعات کی طرف اشارہ ہے یہ، جب وہ لوگ آئے تھے نا دشمن لڑائی کرنے کے لیے صلح حدیبیہ میں، کئی وقت آئے تھے نا، کئی جنگیں ہوئی، تو اس وقت پہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی 80 لوگ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ روک دیے ورنہ ان کے ہاتھ کو ان سے۔ واتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر ہی اعتماد کریں، سچا اعتماد جو اللہ پر کرا جاتا ہے،
صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یقیناً اللہ نے لیا تھا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا، اور ہم نے اٹھایا ان میں سے 11 امام نقیباً بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نقیبا، 11 امام بنائے ان میں۔ وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسولی، اور تم ایمان لاؤ گے پورے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور تم مدد کرو گے ان کی، مدد کرتے رہو گے، واقرضتم اللہ، اور قرضہ دیتے رہو گے اللہ کو، قرضا حسنا، بہت اچھا قرضہ، لَيُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، تو ہم ضرور دور کر دیں گے تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو جنات میں، باغات میں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، من تحتها الانہار، فمن کفر بعد ذالک، اور جو انکار کرے گا اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ فبما نقضیہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے لعنت کی ہم نے، اور ان کی لعنت کی، لعنت کیے ہیں ہم ان پر، ان کے، اور جعلنا قلوب، ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو سخت، یعنی وہ لوگ ہمیشہ وہ کرتے تھے نا، احکام کی پابندی نہیں کرتے تھے، کیا یحرفون کلمہ، یعنی تحریف کر دیتے تھے، موڑ دیتے تھے، بدل دیتے تھے اللہ کے کلمے کو، ان کی کتاب ان موازی، اس کے صحیح جگہ سے، نے اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے نا، ہتتن بولے تو ہنتتن بولے، کلام میں توڑتے تھے، اور حکم نہیں مانتے تھے، نسو حظن، اور بھول گئے، ایک ہی بہت بڑا حصہ بھول گئے وہ لوگ، مما ذکروا بھی، جو بھی یاد دلایا گیا تھا، توریت کے حصے کو بھول گئے، توریت پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ ولا تزالوا تطلعوا علی خائنۃ منہم، اور آپ ہمیشہ آپ اطلاع پاتے رہیں گے ان کے خناعت پر، ہمیشہ خیانت کرتے رہتے، یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا، ان کی ہمیشہ آپ اطلاع پاتے رہیں گے ان کی خناعت کی۔ تو منہم، ان میں سے، اللہ، سب ویسے نہیں تھے، تھوڑے تھے، بہت زیادہ ویسے تھے سوائے تھوڑوں کے، ہاں، یعنی دوسرا بات یہ معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو بھی اطلاع دی جا رہی، کہ دوسرا معنی انسان بھی اس سے اطلاع پاتے رہیں گے ان کی خیانت کی، ابھی بھی ویسی کر رہے نا وہ لوگ، یہودی لوگ مسلمانوں کے ساتھ۔ منہم فاعفوا عنہم فاصفحوا، تو معاف درگزر کرو ان کو اور بخش دو، معاف کر دو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ احسان کیا ہے؟ یعنی اطاعت رکھنے کے لیے، کہ ان سے لڑ سکتے لیکن پھر بھی نہیں لڑے تو اس کو احسان کرنا بولتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بے شک وہ لوگوں میں سے، من الذین، جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں، اور یعنی نصارہ تو ایک بستی کا نام تھا، وہ لوگ اپنا نام رکھ لیے نصارہ، تو یعنی ہم اللہ کی مدد کرنے، اخذنا میثا، ہم نے وعدہ لیا ان سے، اور بھول گئے، وہ لوگ بھی بھول گئے ایک حصہ، جو مما ذکروا بھی، جو یاد دہانی کرائی گئی تھی ان کو، نصارہ بھی بھول گئے، یہودی بھی بھول گئے توریت کو اور بائبل کو۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض، یوم قیامت کے دن تک، یعنی ان سے ہم نے عہد لیا تھا، یعنی نبی کو، بعد میں بھی آنے والے نبی آنے والے ہیں، بلکہ ان سے عہد لیا تھا، لیکن وہ لوگ معلوم رکھتے ہوئے بھی نہیں کیے، مدد کرنا فرمائے تھے، پہلی آیت میں ہے نا، ان کو پکڑنا، ان کی مدد کرنا، پہلی آیت میں گزر گیا، بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا اور عہد بھی لیا گیا تھا ان سے،
سب مل کر عہد کرو، اللہ کی رسی کو پکڑو، سب مل کر یہ عہد لیا گیا تھا۔ اور تو کیا ہے ان کی اس کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے بغض، اللہ تعالیٰ بغض ڈال دیے ان کے اوپر۔ فسوف ینبئہم اللہ، جلد ہی اللہ تعالیٰ جتلائے گا ان کو، بما کانوا یصنعون، جو بھی وہ گھر کرتے تھے، بناتے تھے باتیں دنیا میں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما، وہ بتاتا ہے، کھول کھول کر بتاتا ہے تم کو، لوگوں کو اللہ کی کتاب۔ ان لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دوری تھی نا، پڑھتے نہیں تھے اللہ کی کتاب، اس وجہ سے عداوت آ گئی تھی ان کی آپس میں۔ مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور وہ چھپانے کی وجہ سے تو یعفو عن کثیر۔ قد جاءکم من اللہ نور والکتاب مبین، یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یعنی وہ لوگوں میں آپس میں بہت توریت کی نہیں پڑھنے کی وجہ سے آپس میں عداوت آ گئی تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تو تمہارے پاس آ گیا رسول، اور اس میں نور ہے، کتاب احکامات ہیں اچھے، اور کھلی کھلی نشانیاں ہیں اس میں، یہ کتاب میں، قرآن میں۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ تم کو اس کے ساتھ۔ اب من اتبع، جو بھی اتباع کر لے گا اس کی مرضی کی، اللہ کی مرضی کی، اور اللہ کے راستے پر چلے گا، سبل السلام ویخرج، تو اللہ تعالیٰ نکالے گا ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، اس کی مرضی سے، اس کے اذن سے، اور ہدایت دے گا ان کو سیدھے راستے کی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً انکار کیے، کفر کیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، یعنی مسیح علیہ السلام تو ان کے بندے ہیں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا، کہہ دو اگر اللہ تعالیٰ، کیا کون اختیار رکھتا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے ان کو ہلاک کرنے کا، مسیح بن مریم کو ہلاک کرنے کا، ان کی ماں کو ہلاک کرنے کا، اور سارے لوگ جو بھی زمین میں ہے ان کو ہلاک کرنے کا، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ، تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ کوئی بچا سکتا؟ کوئی اختیار ہے؟ کسی کو اختیار ہے؟ فمن یملک من اللہ، اللہ کے اوپر کسی کو اختیار ہے؟ یہ پوچھ رہے اللہ تعالیٰ، یعنی وہ بندے ہیں مسیح علیہ السلام، ان کو اللہ نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ بغیر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیے، مٹی سے پیدا کر دیے، اپنے ہاتھ سے پیدا کر دیے۔ حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیے، باپ سے۔ آدم علیہ السلام پیدا کرے نا، حوا علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئے بولتے، حدیث ہے۔ اور مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، کہتے ہیں یہود اور نصارہ کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ان کے چہیتے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ قل، تو پوچھو ان سے، فلیما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر کیوں اللہ تم کو عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ بل انتم بشر، بلکہ تم انسان ہو، ممن خلقا، جو کہ اللہ نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا تم کو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے معاف بخش دے گا اور جس کو چاہے عذاب دے گا۔ وللہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وإلیہ ترجع وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔
اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول جو کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں تمہارے لیے، اور جو رسولوں کا آنا بند ہو گیا تھا نا، ایک وقفے کے بعد یہ رسول آئے ہیں، کہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا کوئی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور نہ کوئی خوشخبری سنانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے بہت دنوں سے تم پاس رسول نہیں آیا تھا، تم یہ کہتے کہ کوئی رسول نہیں آیا تھا، ہم کیسا ہدایت پاتے، تو اس لیے اب بھیج دی ہے ہم تمہارے پاس رسول، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال تک کوئی بھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو کافر کہتے تھے جب بھی آئیں گے، لمبے عرصے تک نہیں آئے تھے رسول، ان لوگوں کو معلوم تھا آنے والے ہیں، تو وہ لوگ یہودی نصارہ انتظار میں تھے، انتظار کر رہے تھے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً آ گئے تمہارے پاس ایک ڈرانے والا اور ایک خوشخبری دینے والا آ گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو نعمت کو میری، اللہ کی نعمت کو تم پر۔ اذ جعل فیکم، یہ کہ ہم نے بنایا تم میں سے انبیاء اٹھائے، بھیجا، وجعلکم ملوکن، اور تم کو بادشاہت دی، وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین، اور وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں عطا کیا تھا، کسی ایک کو بھی نہیں عطا کیا گیا تھا تمام عالمین میں سے، وہ تم کو عطا کیا گیا، اور تمہیں میں سے رسول انبیاء اٹھائے اللہ تعالیٰ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم، اے میری قوم، داخل ہو جاؤ وہ زمین میں، یعنی فلسطین کی طرف اشارہ ہے، مقدسہ زمین میں جس پہ جو تمہارے لیے لکھی گئی ہے، تمہارے لیے مقرر کی گئی ہے۔ ولا ترتدوا علی، اور نہ تم پلٹو، نہ لوٹو، ادبارکم، اپنے ایڑیوں پر مت پلٹ جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم پلٹ جاؤ گے تو خسارے میں ہوں گے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ ان فیہا قومن، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ان فیہا قومن جبارین، اس میں تو بہت طاقتور قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ نکال دیے جائیں اس میں سے۔ فَإِنَّا يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں اس میں سے تو ہم جب داخل ہوں گے، بے شک ہم داخل ہوں گے اس میں۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ، اور کہے دو لوگ جو یہودیوں میں سے جو ڈرتے تھے، یخافون، جو ڈرتے تھے اللہ سے، انعم اللہ، جو جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہما، ان دونوں پر، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ تم اس دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل بھی ہو جائیں گے صرف تو تم ہی غالب ہوں گے، یعنی سمجھا رہے ہیں دو لوگ ان لوگوں کو، یہودیوں کو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے اس میں کبھی بھی جب تک کہ وہ رہیں گے اس میں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو ان سے، تم دونوں لڑو، اللہ اور موسیٰ، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو موسیٰ نے کہا، میرے رب، میں اختیاری نہیں رکھتا سوائے میرے اور میرے بھائی کے، میرے نفس کے اور میرے بھائی پر، یعنی میرا اختیار صرف میرے بھائی پہ اور میرے پہ ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے نہ وہ کیسی منافق قوم ہے کہ مان رہی نہیں بات، کیسا بتا دی کہ تم موسیٰ تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، اللہ کے حکم کو نہیں ماننے والی قوم ہے یہ، فاسق قوم، گناہگار قوم ہے یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، اے اللہ دوری ڈال دے، میں تو صرف میرے پہ اور میرے بھائی پہ اختیار رکھتا ہوں، ففرق، دوری ڈال دے ہمارے درمیان، قوم کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام کے درمیان دوری ڈال دے، بلکہ وہ دعا کر رہے اللہ تعالیٰ، وبین قوم الفاسقین، یہ فاسق گناہگار قوم کے اور میرے درمیان دوری ڈال دے۔
قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، تو اللہ نے کہا ہاں ان کے اوپر میں 40 سال تک حرام کر دوں گا نعمت، 40 سال تک بھٹکتے رہے لگا، ویسی کچھ ان کو وہ نہیں ملا، 40 ایئرس تک۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہی 40 سال میں انتقال ہو گیا وہیں۔ یتیہونا فی الارض، وہی بھٹکتے رہیں گے زمین میں۔ فلا تاسا علی قوم الفاسقین، مت اب موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا مت مت افسوس کرو یہ فاسق قوم پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھو سناؤ، ہم پڑھ کر سناتے ہیں تم پر، آپ پر ایک قصہ بنی آدم کا، آدم کے 2 بیٹوں کا، حق کے ساتھ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، تب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ من احدہما، تو ان میں سے دونوں قربانی کرے تھا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، ولم یتقبل من الآخری، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی قربانی۔ یہ کیسا ہوا ان لوگوں کو، کیسا معلوم ہوا کہ آگ آ کے وہ قربانی کو لے کے جاتی تھی، تو جس کی قربانی کو آگ آ کے لے کے چلے گئی، جلا دی، تو اس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھتی تھی۔ تو آدم کے 2 بیٹے قربانی کیے، تو ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں قبول، ایک کی آگ لے کے لے گئی، ایک کی وہ آگ آ کے نہیں لے کے گئی۔ قال لأقتلنک، تو کہا دوسرے نے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ، کہا اس نے اس کے سوا نہیں، کہ نہیں اس وجہ سے کہ نہیں قبول کرا اللہ، ہاں، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو دوسرے آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا قربانی سوائے متقیوں کے۔ یہاں تک نصف ہوا ہے 27 آیت تک۔ میں اس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کی ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔